کے لطیف اکبر صاحب، ان کو میں نے انٹرویو کیا. اپوزیشن لیڈر چودھری یاسین صاحب سے گفتگو ہوئی. بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کا انٹرویو کیا. لارڈ قربان لارڈ نذیر احمد صاحب سے گفتگو ہوئی. علی رضا سید صاحب سے بات ہوئی. یہ سب لوگ کہتے ہیں جی گلگت بلتستان کوئی سوچے بھی مت کہ وہ ہم سے علیحدہ کیا جا سکتا ہے، وہ اکائی جو ہے ریاست جموں کشمیر کی اس کا حصہ ہے. سر اتنا کہنے سے کیا ہو جاتا ہے کہ وہ جدا نہیں ہو سکتا؟ یہ سوچ اچھی ہے، لیکن عملاً تو گلگت ہم سے الگ ہے. ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کتنے لوگ جن کا آپ نے نام لیا کتنی بار گئے ہیں گلگت میں؟ گلگت کے لوگوں سے کب تک ملتے رہے ہیں وہ؟ اصل میں گلگت کے لوگوں کی شکایت آزاد کشمیر کے خلاف سب سے بڑی یہی ہے کہ گلگت کے لوگ جس کیفیت سے گزر رہے ہیں، آزاد کشمیر کے لوگوں نے ان کا کبھی ساتھ نہیں دیا ہے، ان کے حقوق کی بات نہیں کی ہے. اور ابھی وہ جب وہ مطالبہ کرتے ہیں ہمیں صوبہ ملنا چاہیے، تو اصل میں یہ فرسٹریشن ہے، ایک مایوسی کی کیفیت سے وہ نکلنا چاہتے ہیں، اور آزاد کشمیر کے خلاف ان کی ایک ریزنٹمنٹ ہے، ری ایکشن ہے ان کا. اور یہی وجہ ہے کہ وہ آزاد کشمیر سے الگ ہو کر صوبہ بنانا چاہتے ہیں. ہمیں اس کا چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ ان کے اندر ریزنٹمنٹ جو ہے یہ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے. اب ہم سب لوگ اکٹھے تھے، ایک سوچ تھی ہماری. آج بھی جب گلگت کے لوگ ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں ہمارے ساتھ، ان کی وہی سوچ ہے جو ہماری سوچ ہے اس میں. اور جو تقریر کرتے ہیں، بیان دیتے ہیں، ان کے اندر وہی بات ہے جو ہم کہتے ہیں. جموں کشمیر کی عبادت کی بات کرتے ہیں، وہ بھی عبادت کی بات کرتے ہیں. لیکن جو وہاں پر عملاً کیفیت ہے انتظامی امور کی، حقوق سے محرومی کی، بنیادی حقوق سے محرومی کی، اس نے ان کے اندر ایک اتنی پسماندگی پیدا کر دی ہے یا مایوسی پیدا کر دی ہے، اور وہ اتنے مایوس ہو گئے ہیں. اب دیکھتے ہیں نا کہ جموں کشمیر کے اندر کچھ نہیں ہو رہا ہے. آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں یہاں پر جناب اپنے گلچھرے اڑا رہے ہیں، وزارتیں بنی ہوئی ہیں، جھنڈے لہرا رہے ہیں، بیانات دے رہے ہیں، اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب دیکھیں نا ہماری حکومت کا حکومت جو ہے مظفر آباد ہے، لیکن تمام کابینہ جو ہے وہ اسلام آباد بیٹھی ہوتی ہے. تمام جتنے آپ کے ملازم ہیں جناب، وہ آج کل وہاں پر ان کے بڑے بڑے بنگلے ہیں اسلام آباد میں. دن کو جناب مظفر آباد میر پر میں ہوتے ہیں، شام کو جناب وہاں پر چلے جاتے ہیں اس میں. تو اب یہ کیفیت جو ہے اس سے ان لوگوں کے اندر مایوسی پیدا ہو گئی ہے. اور آزاد کشمیر میں یہی کیفیت ہے. یہاں بھی آپ کو نوجوان جو جتنے لوگ ہیں آپ دیکھیں ان کو، ایک تو یہ ہے کہ وہ تحریک آزادی کے جو ہمارے غرض مقاصد تھے اسے فراموش کر چکے ہیں. ان کے اندر وہ جذبہ ہی نہیں ہے، ان کے اندر وہ احساس نہیں ہے. اب جن لوگوں نے جن کا نام لیا ہے وہ تو جناب پاکستان کی جماعتوں کے بڑے بڑے لیڈر بن گئے ہیں. یہاں انہوں نے پاکستان کی جماعتیں بنا لی ہیں. اب پاکستان جو ہے وہ سب کا ایک ہی ہے، نسب العین سب کا ایک ہی ہے کہ جب رائے شماری ہوگی تو علاقے پاکستان کی بات کی جائے گی. لیکن انہوں نے علاقے پاکستان کی بات کو پیچھے رکھ کر، حق خود ارادیت کو پیچھے چھوڑ کر، وہ پہلے ہی پاکستانی بن گئے ہیں. اور وہاں انہوں نے اپنے مکانات بھی بنا لیے ہیں، وہ رہتے بھی وہی ہیں اسلام آباد میں. یہاں بھی ملک صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھے یاد ہے کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ پہلے جب اس طرح کے ایام آتے تھے تو جمع غفیر لوگوں کا باہر آ جاتا تھا. میرپور میں چوک شہیداں سے لے کے نانگی تک، کلیال تک لوگ اکٹھے ہوتے تھے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پراپر پلاننگ کر کے یہاں پر جماعتیں جو ہیں پاکستان کی نان سٹیٹ جو جماعتیں ہیں آزاد کشمیر کی جو نہیں ہیں ان کو پلانٹ کیا گیا تاکہ آگے چل کے تقسیم کشمیر کی جائے؟ اب آپ میرے منہ سے وہ بات کروانا چاہتے ہیں جو آپ خود جانتے ہیں، بلکہ جموں کشمیر کے سب لوگ جانتے ہیں کہ جب معاہدہ شملہ ہوا تو معاہدہ شملہ جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ ہندوستان پاکستان نے تمام تنازعات جو ہیں باہمی مذاکرات سے حل کرنے ہیں، جس میں جموں کشمیر کا مسئلہ بھی شامل ہے. یہ معاہدہ جو ہے 1972 میں ہوا. 1972 سے لے کر 2020 تک اب ہندوستان نے سارا جموں کشمیر جو ہے وہ ہڑپ کر لیا ہے. اور وہاں کشمیریوں کی جو حالت اظہار ہے، جس کی آج محبوبہ مفتی بھی جناب چیخ لیا ہے، جس کے خلاف فاروق عبداللہ بھی چیخ رہا ہے جن کے خلاف. اب دیکھیں وہاں کشمیری کی کیفیت یہ ہے، اور یہاں پر ہم ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں. سوائے جناب یہاں سیمینار ہو رہے ہیں رسمی طور پر، اخباروں میں بیانات دیے جاتے ہیں رسمی طور پر، ٹیلی ویژن کے اوپر بیانات کے نام دیے جاتے ہیں رسمی طور پر. عملاً ہم نے جموں کشمیر کو چھوڑ دیا ہوا ہے. یہ وجہ ہے کہ شملہ معاہدہ کے بعد جناب یہاں پر پاکستان کی جماعتوں نے جنم لیا ہے، اور عملاً ہندوستان پاکستان نے جموں کشمیر کو تقسیم کر لیا ہوا ہے اور تقسیم مان لی ہوئی ہے. یہی بات آپ مجھ سے چاہتے تھے، میں آپ کے سامنے کھل کر بات کرتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ آئی واش ہے کہ چیزیں تمام پس پردہ ہو چکی ہیں، دونوں طرف سے مرد آباد زندہ باد کے نعرے، یہ سب ڈرامے؟ ڈرامہ بھی کہیں یا حقائق بھی کہیں یا ان کی اپنی جو سکت تھی
پاکستان ایک نیوکلیر پاور ہونے کے باوجود ہم ہمیشہ نعرہ لگاتے ہیں یہ مضبوط پاکستان کشمیر کی آزادی کا ضامن ہے. اب پاکستان اتنا مضبوط ہو گیا کہ آدھا پاکستان کھو گیا. اب پاکستان اتنا مضبوط ہو گیا نیوکلیر پاور بن گیا، لیکن آج پاکستان کے اندر جو سیاسی حالات ہیں، جو وہاں پر جھگڑے پڑے ہوئے ہیں، تو ان کو دیکھ کر جموں کشمیر کے عوام جو ہیں ان سے کیا انسپائریشن لیں گے؟ ان کے اندر کون سا حوصلہ افزائی جو ہوگی جناب؟ جو پاکستان کے اپنے حالات جو ہیں ان کے اندر اتنا خلفشار ہے، اتنا انتشار ہے، اور وہاں پر جناب طرح طرح کی جناب بولیاں بولی جاتی ہیں. تو اس سے جموں کشمیر کے عوام کی آزادی کی ضمانت جو ہے میرا خیال ہے وہ بڑی کمزور ہو گئی ہے. اب جموں کشمیر کے عوام جو ہیں، میری رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ جموں کشمیر کے عوام کو باقی دنیا کی تمام وہ قومیں جن نے آزادی حاصل کی ہے اور آج آزاد مملکت کہلاتی ہیں، ان کے نقطۂ نظر کے تحت، اس اصول کے تحت ایک اپنی وحدت، اپنے اندر یکجہتی اور اپنے اندر سیاسی لیڈرشپ کو جب تک اب آگے نہیں لائیں گے اور اپنے کاز کو دنیا کے سامنے خود پیش نہیں کریں گے تو تب تک بڑا مشکل ہے. امریکہ میں شکاگو میں جاوید راٹھور صاحب ہوتے ہیں، آپ کے بڑے نیازمند ہیں، سابق وزیر اعظم ممتاز راٹھور مرحوم کے پریس سیکرٹری تھے، لکھتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، بہت اچھی بات کرتے ہیں، آپ کے نظریے کے حوالے سے بہت پازیٹیو ہیں. وہ ان کا کہنا ہے کہ جتنی سیاسی جماعتیں یہاں پہ موجود ہیں، پاپولر جماعتوں کی بات انہوں نے کی کہ ان سے آپ کوئی امید نہیں رکھ سکتے کہ یہ کوئی تبدیلی یا کوئی نظریاتی سوچ آپ کو دے سکیں. نہیں، میں اتنا مایوس نہیں ہوں. میرا خیال ہے کہ جب وہ لوگ، ہم جتنے لوگ بھی ہیں، نوجوان ہمارے جو ہیں، اگر وہ متحد ہو کر، منظم ہو کر اپنے کاز کے لیے ایک صحیح جد و جہد کا آغاز کر دیں گے، پھر یہ جتنی جماعتیں ہیں، جتنے ان میں لوگ ہیں، یہ مجبور ہو جائیں گے پھر آپ کے ساتھ چلنے کے لیے. ان کے ساتھ پھر ان کے پاس آپشن کوئی نہیں ہوگا. اندر سے ان کے اندر بھی کشمیریت ہے، میں نہیں کہتا ہوں کہ ان کے اندر حب الوطنی نہیں ہے، حب الوطنی سب کے اندر ہے، لیکن یہ کمزور لوگ ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے مفادات کے دائی ہیں اور چھوٹی چھوٹی مفادات کے لیے اپنی بڑے جو مفاد ہے ہمارا آزادی کا، اس کی قربانی دے دیتے ہیں. اصل میں یہ عادی ہو گئے ہیں، کیونکہ ہم لوگ جو ہیں جموں کشمیر کے، ہم نے غلامی جو 2 صدیوں میں دیکھی ہے، اس کے اثرات ایسے ہیں کہ ان کے اندر ایک کمزور کیفیت پیدا ہو گئی ہے. لیکن میری اپنی سوچ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہمارا یوتھ جو ہے، آج نوجوان ہمارے متحد ہو کر، منظم ہو کر جب سامنے آ جائیں گے، ان کے اندر مضبوط لیڈرشپ ہوگی، تو پھر یہ جتنی بھی جماعتیں بنی ہوئی ہیں یہ خود بخود جو ہیں یہ جزاد ہو جائیں گی. اچھا، ایک تاریخی جو واقعہ ہے میں اس کی تصحیح چاہوں گا. میں نے یہ کنٹراڈکشن دیکھی ہے. سردار ابراہیم خان مرحوم سے دستخط کروائے گئے کراچی میں، اور کہا جاتا ہے کہ فورسفلی کروائے گئے، اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ وہ دستخط انہوں نے کیے ہی نہیں تھے، بلکہ کسی سیکٹری نے خود ہی کگی مار کے کہہ دیا کہ انہوں نے دستخط کر دی ہیں. کوئی معلومات آپ کی سر؟ نہیں، مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے. میں سردار ابراہیم خان صاحب سے ملا بھی ہوں، میری ان کے ساتھ خط و کتابت بھی رہی ہے، اور میں نے گلگت جب فیصلہ کیا ہے تو اصل دستاویزات جو ہیں، جو ایگریمنٹ ہے جس کو آپ کراچی کا ایگریمنٹ کہتے ہیں، اصل میں کراچی میں نہیں ہوا، وہ راولپنڈی میں شہزادہ کوٹھی میں ہوا تھا. اچھا. اس وقت جو ہمارے حالات تھے، اس وقت جموں کشمیر کے عوام کے اندر ایک جذبہ تھا علاقے پاکستان کا. اور سردار ابراہیم خان صاحب جو ہیں یہ تو بڑے نوعمر تھے، اور یہ اسمبلی کے ممبر بنے ہوئے، ان کو بھی 10 مہینے نہیں ہوئے تھے جبکہ یہ صدر بن گئے. تو اس سے پہلے یہ سرکاری ملازم تھے، ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل تھے یہاں جموں اور سری نگر میں. اس سے پہلے میرپور میں یہ پی رہے ہیں. تو سردار ابراہیم صاحب جو ہیں ان کو چونکہ گورنمنٹ پاکستان نے ہی صدر بنایا تھا، لہذا وہ ان کے سامنے ہی جواب دے تھے. اور جب ان نے یہ اختیارات لیے ہیں تو چودھری غلام محمد صاحب مرحوم جو ہیں قائد ملت ہمارے، وہ سپریم ایڈ تھے مسلم کانفرنس کے، تو ان کے بھی دستخط ہیں، لیکن انہوں نے کبھی ڈساؤن نہیں کیا چودھری غلام محمد صاحب نے. اچھا. ہاں، وہ تو ہمیشہ تسلیم کرتے رہے. تو سردار صاحب نے بعد میں جب یہ مسئلہ شروع ہو گیا، گلگت کے لوگوں کو شکایت پیدا ہوئی کہ دیکھو جی ہم سے پوچھا نہیں گیا اور ہمیں الگ کر دیا گیا ہے، یہ آزاد کشمیر ہمیں بیچ دیا ہے، ان لوگوں نے جب وہ ہمارے گلے پڑے تو تب انہوں نے کہا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن ان کے دستخط جو ہے اصل میرے پاس موجود ہے، دستاویز کی فوٹو کاپی، اس پر آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ہاں بالکل صحیح دستخط ہے. اچھا.